محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، بے شک میرے پروردگار عالم کا ہم سبھی پر بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ اس نے ہمارے لیے دریا بنایا، یہ ہمارے لیے احسان ہے۔ اس نے ہمارے لیے زندگی اور موت کو مقرر کیا، یہ ہمارے لیے ایک احسان ہے۔ اس نے ہمارے لیے کھانے کے لیے طرح طرح کی غذائیں بنائی، یہ ہمارے لیے احسان ہے۔ پیارے دوستو، اور قرآن پاک اس نے اتارا، یہ بھی ہمارے لیے احسان ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی نایاب سورت ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہے تو چھوٹی، یعنی کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے آسانی سے، لیکن اس کے کرشمے میں بہت ہی زیادہ عمدہ ہے، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک احسان ہے، ایک احسان کی طرح ہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو ہمیں جب دیا تو ہم پر احسان بھی کیا ہے، اور ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن پاک کو وہ پڑھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ قرآن کھول لیا کرتے تھے، نہ ہی وہ ڈھونڈا کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے پوچھا کرتے تھے، بلکہ وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کی گم ہوئی چیز ان کو واپس مل جایا کرتی تھی۔ اتنی برکت قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی وہ سورت جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، یہ کتنی زیادہ طاقتور ہے اور اس سے کیا کیا کام لیا جا سکتے ہیں، یہ کون کون سی مصیبتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب کس طریقے سے اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے روحانی طاقتیں اور روحانی مخلوق کیسے دیکھا جا سکتا ہے، روحانی مخلوق کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ کسی مصیبت یا کسی پریشانی میں پھنس چکے ہو اور آپ کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسے وقت میں سورہ کوثر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر پھنس چکے ہو جہاں پر چاروں اور سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے اور آپ کو وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، تو ایسے وقت میں سورہ کوثر آپ کو بچا لے گی۔ سورہ کوثر ہر بلا اور ہر مصیبت سے بچانے کے لیے مفید ہے۔ پیارے دوستو، سورہ کوثر کو پڑھ کر آپ روحانی طاقتوں کو حاصل کر سکتے ہو اور دنیاوی چیزوں کو بھی حاصل کر سکتے ہو۔ پیارے دوستو، جیسے جیسے کسی انسان پر بہت ہی بڑی بیماری آ چکی ہے یا پھر لا علاج بیماری ہو چکی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا، تو ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ بارش کے پانی پر 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں اور اس کے بعد میں اس کا پانی پی لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے آئی ہوئی ہر بلا اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس کے پیسے کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے، یعنی کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن اس کا پیسے کا کام نہیں بنتا، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری غیب سے مدد کر دے اور میرے لیے غیب سے مدد آ جائے، تو ایسے وقت میں یہ سورہ کوثر کا سہارا لے سکتا ہے۔ یعنی سورہ کوثر کو پڑھ کر اپنی پریشانی کو یا پھر اپنی غریبی کو یا پھر پیسے کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔
کرنا یہ ہے کہ رات میں جب سب سو جائیں اس وقت میں رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد وضو کے ساتھ ہو کر سب سے پہلے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 1100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں، اس کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب جیسے ہی یہ بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام کر دے گا۔ اگر کسی پر قرض بہت ہے اور قرضدار اس کو پریشان کرتے ہیں تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کو صبح فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 333 مرتبہ ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قرض میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ روحانی میں آنکھوں سے دیکھوں اور روحانی طاقتیں میری آنکھوں کے سامنے عاشق ہو جائیں تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے سورہ کوثر کو صبح اور شام بنا گنتی کے پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ہوگا کہ سورہ کوثر کی برکت سے اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جائے گی اور وہ بندہ چھپی ہوئی چیزوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ پائے گا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے، جس بندے کو یہ مل جاتا ہے وہ بندہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں ترقی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ قرب الہی جس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے وہ بندہ کھلی آنکھوں سے ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر چھپی ہوئی چیز کو معلوم کر سکتا ہے۔ اور یہ قرب الہی کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ سورہ کوثر کو صبح شام اپنی زبان پر جاری رکھنے سے، یعنی سورہ کوثر کو صبح شام آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اس کی جو ہے روحانی طاقتیں ہیں اس تک پہنچ پاؤ گے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ فلاں انسان میری محبت میں گرفتار ہو جائے، فلاں شخص میری محبت میں مشغول ہو جائے، یا پھر کوئی پریوار والا یا پھر کوئی پریوار میں انبن رہتی ہے یا پھر پریوار میں لڑائی اور جھگڑے چلتے ہیں، ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ شکر کے اوپر 77 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد اس شکر کو گھر کے افراد کو کھلا دیں یا پھر جس کے بھی دل میں وہ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہو اس کو یہ کھلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا کہ چند دنوں کے اندر اس کی محبت اس کے پاس ہوگی۔ پیارے دوستو، ہمارے بھائی بہن کمنٹ کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائے، انہیں ہر بیماری پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے تو اس کی بیماری دور کر دے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب کی جائز تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔